اور اللہ کے تمام وعدے جو ہیں وہ حق ہیں، سچ ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ تو ظاہر جب اللہ کہہ رہے ہیں قبول کرتا ہوں تو پھر تو قبول ہوتی ہیں ہماری دعائیں۔ دوسری طرف ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے جو مانگا وہ ملا نہیں۔ تمہارا رب بڑا حیادار اور سخی ہے، اسے اس بات سے حیا آتی ہے، وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس لوٹائے۔ تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ مانگ رہے ہیں تو ہمیں وہ مل نہیں رہا؟ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہمارا جو دعا کی قبولیت کا کرائٹیریا اور کانسیپٹ ہے اور اللہ کی طرف سے جو دعا کی قبولیت کا کرائٹیریا ہے اس میں فرق ہے۔ ہم سب کانشیسلی اللہ کو ایک قسم کا راستہ دکھا رہے تو یا اللہ میں جو یہ چاہ رہا ہوں نا، یہ معاذ اللہ میں نے مانگے تو بس تم نے وہی کرنا ہے جو میں چاہ رہا ہوں۔ یہ ہماری بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے اذن کو، اللہ کے فیصلوں کو اپنی خواہشات کے تابع کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ۔ اب آتے ہیں اس کانسیپٹ کی طرف کہ جی جو لوگ کہتے ہیں دعا کا فائدہ نہیں ہے، کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی یا نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ دعا سے متعلق جو ہے وہ بیان کیا، اور بہت ساری آیات ہیں جو دعا سے ریلیٹڈ ہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، اور جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دو آیات ہیں، واضح طور پہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے قرآن میں کہ جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں تو اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اور قرآن کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے تمام وعدے جو ہیں وہ حق ہیں، سچ ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ تو ظاہر جب اللہ کہہ رہے ہیں قبول کرتا ہوں تو پھر تو قبول ہوتی ہیں ہماری دعائیں۔ دوسری طرف ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے جو مانگا وہ ملا نہیں۔ تو یہ ایک طرف ہے ایک سینیریو۔ اسی طریقے سے آپ احادیث بھی ایڈ کر لیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمایا کہ تمہارا رب بڑا حیادار اور سخی ہے، اسے اس بات سے حیا آتی ہے، وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس لوٹائے۔ تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ اب یہ آیات بھی دیکھ لیں اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ مانگ رہے ہیں تو ہمیں وہ مل نہیں رہا؟ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہمارا جو دعا کی قبولیت کا کرائٹیریا اور کانسیپٹ ہے اور اللہ کی طرف سے جو دعا کی قبولیت کا کرائٹیریا ہے اس میں فرق ہے۔ ہم جو دعائیں چاہتے ہیں یا جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک، جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ میں نے جو چیز مانگی ہے مجھے وہی چیز ملنی چاہیے۔ پہلی چیز اس میں یہ ہوتی ہے، ہمارے اندر جو ایک فیلنگ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، جو میں مانگ رہا ہوں مجھے وہی ملنی چاہیے۔ دوسری کیا ہوتی ہے، جس وقت میں نے مانگی ہے مجھے اسی وقت میں ملنی چاہیے۔ اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے، جو سٹینڈرڈ یا جس معیار کی میں نے مانگی ہے مجھے اسی سٹینڈرڈ کی ملنی چاہیے۔ یہ ہماری خواہش ہوتی ہے اس دعا کے پیچھے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، ٹھیک ہے، یا 20 اگر آپ اسپیسیفکلی کہیں تو کوئی کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ یا اللہ مجھے ہونڈا سیوک چاہیے۔ اب جب ہونڈا سیوک چاہیے تو اس میں ہمارے ذہن میں نا ہر چیز پوری پروگرامڈ ہوتی ہے، کب چاہیے ہے، کون سا ماڈل چاہیے ہے، اور کس سٹینڈرڈ کی چاہیے، ہر چیز ہمیں اپنی مرضی کی چاہیے۔ دوسری طرف یہ تینوں چیزیں اللہ ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے
کہ جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا تمہیں وہی چیز ملے گی کہ نہیں ملے گی. اس سے وہی چیز مل بھی سکتی ہے, اس سے کم تر بھی مل سکتی ہے, اس سے بہتر بھی مل سکتی ہے, اور اس کا الٹرنیٹو کچھ اور بھی مل سکتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے. اور وقت کا تعین بھی اللہ کرتا ہے. عین ممکن ہے اسی وقت مل جائے, بعد میں ملے یا کبھی بھی نہ ملے. اور تیسرا سٹینڈرڈ بھی اللہ ہی ڈیفائن کرے گا. مانگی تم نے ہونڈا سیوک تھی, تمہیں گاڑی چاہیے تھی نا, اللہ نے دے دی سوزوکی مہران, تو مل تو گئی گاڑی تمہیں, لیکن سٹینڈرڈ اللہ ڈیفائن کرے گا. تو یہ یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ یہ فیصلے ہمارے نہیں ہیں. ہم اللہ کو نہیں بتا سکتے کہ یا اللہ جو میں مانگ رہا ہوں تجھے وہی دینا جو مجھے چاہیے ہے. یہاں پہ سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے کہ ہماری جو امید ہوتی ہے نا, ہم سب کانشیسلی, جانتے ہوئے نہیں, ہم سب کانشیسلی اللہ کو ایک قسم کا راستہ دکھا رہے تو یا اللہ میں جو یہ چاہ رہا ہوں نا, یہ معاذ اللہ میں نے مانگے تو بس تم نے وہی کرنا ہے جو میں چاہ رہا ہوں. یہ ہماری بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے اذن کو, اللہ کے فیصلوں کو اپنی خواہشات کے تابع کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ. جبکہ مانگنے والے کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری کی یہ کیفیت ہو کہ مانگنے کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے, بس تو دے دے جیسے تو چاہتا ہے, اور میں راضی ہوں تجھ سے جس حال میں بھی ہوں. تو یہ پہلا چیز جو ڈفرینس کیا ہے وہ کرائٹیریا کا فرق ہے. ہم جو چاہتے ہیں دعا کی قبولیت, اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے. ایگزامپل سے ایک چیز سمجھاتا ہوں, بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. آپ سوچیں ایک چھوٹا بچہ ہے, رات کا وقت ہے, اور وہ اپنے والد کو رات کے وقت کہتا ہے کہ جی مجھے چنا چاٹ کھانی ہے. اب والد کے پاس رات کے وقت آیا, چنا چاٹ کھانی ہے. والد بھی پریشان کہ اس ٹائم پہ اس کو چنا چاٹ کی کہاں سے یاد آ گئی. والد نے سنا اور اگنور کر دیا. پھر دوسری بات وہ کہتا ہے جی کہ مجھے باہر جانا ہے کھیلنے کے لیے. اب رات کا وقت ہے, وہ کہتا ہے مجھے باہر جانا ہے کھیلنے کے لیے. والد نے وہ بھی اگنور کر دیا کہ کیا بات کر رہا ہے. اس کو یا بول بھی دیا کہ بیٹا یہ کوئی ٹائم ہے جانے کا, ابھی نہیں جا سکتے, سو جاؤ چپ کر کے. پھر کہتا ہے مجھے سائیکل چاہیے. تو اس کے والد کیا کہتے ہیں, بیٹا میں کہہ رہا ہوں سو جاؤ ابھی چپ کر کے, اور اس کو سلا دیتے ہیں. اب وہ بچہ جو ہے وہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میرے جو والد ہیں پتہ نہیں کس قسم کا باپ ہے, میں نے 3 چیزیں مانگی ایک چیز بھی نہیں دی, بڑا ظالم ہے. میرا اتنا دل چاہ رہا تھا چاٹ کھانے کا, اتنا دل چاہ رہا تھا باہر کھیلنے کا, سائیکل بھی چاہیے تھی, کوئی ایک چیز تو دے دیتے کم از کم. تو وہ اپنے والد کے بارے میں کیا سمجھتا ہے کہ بڑا ظالم انسان ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بچہ سو جاتا ہے. اگلا دن آتا ہے, والد صاحب آفس سے واپسی پہ جو ہے وہ کیک لے کے آ جاتے ہیں, اور اپنے اس بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کیک کھا لو, تم نے کل چاٹ مانگی تھی نا, اس چاٹ کے بدلے میں تمہارے لیے کیک لے کے آیا ہوں, کیونکہ تمہارا گلا بڑا خراب ہے, تم ابھی چاٹ نہیں کھا سکتے. اگر تم چاٹ کھاؤ گے تو تمہارا گلا مزید خراب ہو جائے گا اور تمہاری تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے گا, اس لیے میں تمہارے لیے کیک لے کے آیا ہوں. اب اس کی پہلی خواہش تھی چاٹ کی, والد نے اس کے بدلے میں اس کو کیک دے دیا. وہی چیز نہیں ملی بلکہ ڈیفرنٹ چیز دے دی. ویکینڈ آیا, والد صاحب خود شام کا وقت آیا تو بچے کو کہتے ہیں چلو آؤ تمہیں باہر لے کے جاؤں کھیلنے کے لیے, اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ایگزامس چل رہے تھے, اس وقت تم باہر اگر کھیلنے کے لیے جاتے تم ایگزام میں فیل ہو جاتے, اب تمہارے ایگزامس ختم ہو گئے, آؤ میں تمہیں لے کے جاتا ہوں, جتنی دیر تم نے کھیلنا تم کھیلو. بچہ خوش ہوتا ہے, اب وہ کھیل رہا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے آرام سے کھیل رہا ہے, دوسری خواہش بھی پوری ہوگی, لیکن وقت کس کا ہے, والد کی مرضی کا. تیسری خواہش سائیکل چاہیے. مہینہ گزر گیا, 2 مہینے گزر گئے, سال گزر گیا, 2 سال گزر گئے, 3 سال بعد جا کے والد صاحب ون گڈ ڈے آفس سے واپس آتے ہیں, آتے ہوئے ایک بڑی زبردست سائیکل جو ہے وہ ایک لے کے آتے ہیں, اور اس بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ لو تم نے سائیکل مانگی تھی, 3 سال پہلے تم نے مجھ سے سائیکل مانگی تھی, یہ لو میں تمہارے لیے سائیکل لے کر آیا ہوں. اب بچہ بھول بھی گیا ہو سکتا ہے مانگ کے, لیکن والد صاحب کو یاد تھا کہ اس نے سائیکل مانگی تھی, اور اس کو سائیکل دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ جس وقت تم نے سائیکل مانگی تھی نا تم اس وقت بہت چھوٹے تھے. ہم لوگ جہاں پہ رہتے ہیں یہاں پہ جو اتنی زیادہ ٹریفک ہے, اگر تمہیں سائیکل اس وقت دلا دیتے تو ہمیں یہ ڈر تھا کہ تم سنبھال نہیں سکو گے, کہیں باہر تمہارا ایکسیڈنٹ نہیں ہو جائے. اب تم سمجھدار ہو گئے ہو, اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہو, تو یہ لو سائیکل لو, اور اب تم جو جتنے بھی سائیکل چلانے تم چلاؤ. اب اس میں 3 چیزیں تھیں. مانگی اس نے 3 چیزیں, لیکن تینوں چیزوں کے اندر والد صاحب جو تھے وہ چونکہ تجربہ کار تھے, ایکسپیرینس تھے, علم رکھتے تھے,
انہوں نے دنیا کے نشیب و فراز دیکھے ہوئے ہیں، حالات دیکھے ہوئے ہیں، مختلف تجربات سے گزرے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس کی بنیاد پہ اس کے والد نے جو اس کے لیے جس وقت جو چیز بہتر سمجھی انہوں نے اپنے حساب سے ڈیسیژن کر کے اس بچے کی اس خواہش کو پورا کیا. یہی معاملہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی کرتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ ہم مانگتے ہیں اللہ سے، جو بھی چیز مانگتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کب اس کو کیا دینا ہے، وہ اس حساب سے فیصلہ کرتا ہے.